مولانا آپ نے فلاں ساتھی کی بڑی بے عزتی کی ہے، آپ نے مجموعے کے درمیان میں اس کا نام کیسے لیا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے وہ بیچارہ پورے دن غم زدہ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ رات بھر وہ شاید اسی وجہ سے سویا نہ ہو۔ حضرات، آپ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد میں حیران و پریشان ہو گئے کہ مولانا جو ہے کیا بولنے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب ہر دن معمول کے مطابق قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے تفسیر کے دوران کبھی کبھی باریک باتیں کچھ اس طریقے جو آتی ہے، بڑے سیدھے سادے انداز میں عام فہم طریقے سے ہر ایک کے سمجھ میں آئے، اس طریقے سے جو ہے قرآن کی تفسیر جو ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی اس طرح کی کوئی باریک بات آتی تھی تو وہ مولانا کیا کرتے تھے، جتنے مخاطبین جو مصلی حضرات جو قرآن کی تفسیر سننے کے لیے جو بیٹھتے تھے، ان میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو کر وہ پوچھتے تھے، بھائی یہ فلاں بات میں اس وقت میں نے کہی ہے، کیا تمہارے سمجھ میں بات آئی ہے نہیں ہے؟ یہ صرف یہ سمجھنے کے لیے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اور انداز میں ان کو سمجھایا جائے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا ان امام صاحب کا قرآن کے تفسیر کے دوران اس طریقے سے کسی سے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر سوال کرنا یا معلوم کرنا کوئی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، برا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ آپ یقیناً کہیں گے نہیں ہے۔ ایک استاد ہے اپنے شاگرد سے نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی، اور ایک مقتدی کو امام نے اگر پوچھ لیا تو کون سا بڑا گناہ کیا؟ آخرکار جو ہے اس بات کو اتنا بڑھا دیے اور بات کا بتنگڑا بنا دیے، بس روزانہ قرآن کی تفسیر جس مسجد کے اندر ہوتی تھی، چند آدمی جو ہے باہر کھڑے ہو کر بس اسی چیز کا جو ہے امام صاحب کا مذاق اڑانا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بھائی آج قرآن کی تفسیر کے دوران کیا بات آئی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم جو بیان کیا ہے کہ آپس میں ہمیں کیا یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف اتنا بولتے تھے کہ آج مولانا جو کس ساتھی کا نام لیے، آج کس ساتھی کا نام لے کر جو اسے جو سوال کیے، بس یہ بات کو اتنا بڑھا دیا امام صاحب کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آخرکار کمیٹی کے ذمہ دار حضرات ان کو جو بلائے، اور بلانے کے بعد کہنے لگے، مولانا آپ سے ایک بہت بڑی شکایت ہے۔ تو مولانا نے سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ان سے، تو ہے کہ دوسری کوئی بات نہیں ہے، بس آپ یہاں پر 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ آپ جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کے دوران آپ کسی شخص کا آپ نام نہ لیں، اور کسی شخص کی طرف مخاطب ہو کر آپ کسی سے کوئی سوال نہ کریں۔ امام صاحب نے معلوم کیا کہ بھائی کیوں ہیں؟ آپ یہ نہ پوچھیں کہ کیوں ہیں، یہاں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کہ لوگ اسی چیز کا جو چرچا کر رہے ہیں، آخرکار مجھ تک یہ بات آئی ہے، اس لیے میں یہ بات آپ تک جو پہنچا رہا ہوں۔ یعنی اس طرح کی بات ان کو جو بتا کے، اس طرح کا حکم دے کے امام صاحب کو یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ لکیر کا فقیر بن کر رہیں، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کون آدمی کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، مشرک کون ہے، آپ صرف جو ہے اس کا جو قرآن کے اندر ہے اس کا تذکرہ کریں۔ اس کے علاوہ آج کے حالات کیا ہیں اور یہ کس طریقے سے جو یہ آیتیں ان کے اوپر جو صادق آتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ مت کیجئے برائے مہربانی۔ اور اسی طریقے سے مہربانی فرما کر جتنے مقتدی حضرات جو بیٹھتے رہتے ہیں، ان میں چاہے نوجوان ہو یا عمر رسیدہ ہو، کسی کا نام لے کر آپ نہیں پوچھنا ہے۔ اس طریقے سے سخت تاکید کر کے امام صاحب کو ہر طرح کی بات بولنے سے جو روکا گیا ہے۔ حضرات، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس بات کو، یہ ویڈیو کو جو سننے والے، یہ ایسا مزاج جب لوگوں کا ہو تو ایک امام کھلے دل کے ساتھ میں کیسے جو کام کر سکتا ہے؟ لوگوں کی جگہ جگہ پر شکایتیں، یہاں کے مسجد کے امام ہیں، کوئی بات دین کی نہیں سمجھاتے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھاتے، احادیث مبارکہ اس کو نہیں سمجھاتے، موجودہ حالات کیا ہیں اس کو نہیں سمجھاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں، ان کو دنیا کے کسی چیز کا جو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایک اللہ کا جو بندہ ہے اور کوئی ایک عالم ہے، جب خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے، اس طریقے سے اس کی زبان کو، اس کی فکروں کو اور اس کے بول کو، اس کی ہر طرح کے جذبات کو روکا جاتا ہے، ایسی صورت میں ایسا عالم معاشرے کے اندر کھلے دل کے ساتھ میں کام کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، آپ اپنے کمنٹ باکس کے اندر ان باتوں کو سننے کے بعد میں ایک کمنٹ ضرور لکھیں، تاکہ اس سے مجھے پتہ چلے کہ میرے جو سامعین، میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، یہ اس سلسلے میں کیا رجحان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرضیات کے مطابق چلنا ہم سب کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔